کہ میں آج، اب دیکھیں ہم ایز اے قوم اگر نہیں دیکھتے نا، ہم اپنی ذات کو بھی اگر دیکھیں گے نا تو اس میں ہمیں سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ سمجھ آ جاتی ہے. آج ہمارا یہ حال کیوں ہے، اور جب ہمارا عروج تھا تو ہمارا کیا حال تھا، اور وہ بھی وجہ کیا تھی. تو اسی بات کو انشاءاللہ میں ریلیٹ کرتی جاؤں گی تاکہ ہم لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے. ہم لوگوں کی تفسیر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، صرف کہ ہمیں قرآن پاک کی اس طرح سے سمجھ آئے کہ میری زندگی میں قرآن جو ہے وہ اس کا کیا اثر ہوگا، اور میں اس سے کیسے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتی ہوں، بہتر مسلمان بنا سکتی ہوں، تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل کے لیے اتنی اہمیت کا حامل کیوں تھا، ان کے لیے اس میں کیا چیز تھی، اور یہ کدھر چلا گیا، اب کدھر ہے. یہ جو ہسٹری جانتے ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا، لیکن میں اس لیے کہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی ہسٹری کا نہیں پتا ہوتا، تو ایک دفعہ ان کے سامنے بھی یہ بات آ جائے گی. اب دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 278. اب اس کو آپ انڈر لائن ذرا کر لینا تاکہ آپ لوگ بعد میں خود اس آیت کو پڑھ کے کمپیریزن کر سکو، ٹھیک ہے. اور اس کو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اب دلوں کے چین کو بھی انڈر لائن کیجئے، ٹھیک ہے، کہ اب کون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی کی نشانی. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو پوری سٹوری سنائی تھی، طالوت اور جالوت کا قصہ بتایا تھا. جب ان کے جو نبی تھے نا وقت کے، وہ شمول جو تھے، حضرت شمول تھے، ان کے پاس جب ان کی قوم بنی اسرائیل گئی تھی. اب اتنا بڑا سبق ہے نا اس میں، دیکھیں کہ یوشع بن نون کے ساتھ انہوں نے فتح تو کر لیا تھا فلسطین، اور جا کے کیا کیا تھا کہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. 12 اپنی قومیں، وہ کیا کہتے، قبیلے بنا لیے تھے. اب جیسے انہوں نے 12 قبیلے بنائے، کہ ہم کیوں بنائے، تاکہ ہم میں لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ رہے گا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنا شروع ہو گیا. اب کمپیریزن دیکھیے آج مسلمانوں کا کہ ہمارے کتنے فرقے بن گئے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو کافر، ہر فرقہ دوسرے کو غلط. بالکل وہی ایگزیکٹلی سٹوری آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. 12 قبیلے بنے، کوئی غلط تو نہیں تھا، مسلمان ہی تھے سارے اس وقت کے بنی اسرائیل، اور نبی بھی تھا ان کے اندر. اب 12 قبیلے جب آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو 7 جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، جو ارد گرد کی قومیں تھی، انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ ویک ہو گئے، انہوں نے حملہ کیا. وہ کون تھے؟ قوم عمالقہ تھی، جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا. اور حملہ جب کیا تھا تو اس وقت ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے، سب کچھ تباہ و برباد کر کے. تو یہ جو ان کا تابوت سکینہ تھا نا، یہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے. اب ان کے لیے تو وہ مقدس نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اس کی بڑی کوئی کرتے ہیں، بڑی اس کو مقدس سمجھتے ہیں. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کوئی غیر مسلم جیسے وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. لیکن اس زمانے میں بھی ان کے لیے تو یہ مقدس نہیں تھا. انہوں نے جان بوجھ کے غصے میں آ کے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ کدھر پھینک دیا، جو گن کوڑا تھا ادھر انہوں نے اس کو پھینک دیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، کیونکہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی، تو ان کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا کہ ان کے 5-6 شہر جو وہ بالکل تباہ ہو گئے، اس میں وبا پھیلی ہے. ان کو یہ لگا کہ یہ تو اس وجہ سے جب سے یہ تابوت سکینہ آیا ہے ہمارے پاس، ہمارے تو ان کے لیے یہ ورڈ تو نہیں تھا نا، تو یہ ہمارا ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تابوت سکینہ کو جو سواریاں تھی جیسے بنا کے تو اس کے اوپر رکھ کے تو انہوں نے اس کو ہانک دیا اپنے شہر سے دور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے، 4 فرشتے جو اس کو لے کے طالوت کے جو دروازے تک لے آئے. اب یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا، کیونکہ یہ مانتے نہیں تھے. طالوت کو جب یہ شمول حضرت شمول کے پاس گئے اور انہوں نے کہا
کہ ہمارا اتنا برا حال ہے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ساتھ مل کے ہم سارے اب مل کے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا 12 قبیلوں میں، ہم سب مل کے اب مطلب اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایک ہی وجہ ہے، آپ دیکھیے اگر یہ سارے فرقے بند ہوں گے نا، لوگ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اتنے فرقے بن گئے تو ہم کون ہوتے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بناؤ، انہوں نے ایک وارننگ دی تھی کہ ایسا کرو گے تو تباہی ہوگی، اور ایک ہی فرقہ جو کامیاب ہوگا جس نے قرآن اور سنت کو پکڑا ہوگا۔ اب ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن اور سنت کو پکڑا، قرآن اور سنت کو پکڑا ہوا ہے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب دیکھیے کہ ان کو بھی یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے، تو حضرت شمول جو تھے انہوں نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کیا مطلب ہے، یہ بادشاہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، یہ تو اتنا ہم سے کم ہے، اور مال میں کم ہے تو شہرت میں کم ہے، یا جو بھی انہوں نے جس طرح کی بھی ان کی چیزیں تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں تمہیں ایک نشانی اللہ کی طرف سے بتاتا ہوں کہ یہ جو تابوت ہمارا چلا گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یا وہ اٹھا کے لے گئے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے آئیں گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا۔ تو جب یہ تابوت واپس آ گیا تھا تو ان کو یقین ہو گیا، تو پھر ان کی سرکردگی میں یہ انہوں نے جنگ کی تھی، اور جب یہ جنگ کی تھی اور سامنے یہ جالوت آیا تھا تو یہ ڈر گئے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ کیونکہ ہم ابھی تابوت سکینہ کا پڑھ رہے ہیں، اب تابوت سکینہ واپس آ گیا، ان کو اتنا عروج ملا جس کی کہانی اپنے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی تو پڑھی ہے نا ہسٹری، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور ان کو دنیا میں بادشاہت بھی عطا کی، اور بے شمار ان کو شہرت ملی اس میں۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر سے وہی کمزوریاں آنی شروع ہو گئی، پھر سے ان کے اندر بدعمالیاں شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ آج آپ دیکھیں ایگزیکٹلی آج آپ دیکھیں، انشاءاللہ پہلے میں وہ سورت کی طرف آؤں گی، آیا کی طرف آؤں گی، پھر میں کمپیریزن کراتی ہوں۔ اب بخت نصر نے کیا کیا کہ وہ جو پورا شہر ہے ان کا حملہ کیا، اینٹ سے بجا دی، وہی مار پیٹ کے، کہتے کوئی ایک جگہ بھی نہیں بچی تھی، اور جو لوگ بچے تھے ان کو اپنے ساتھ وہ غلام بنا کے لے گیا تھا۔ کبھی پڑھ کے دیکھے گا بخت نصر کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کیا دنیا میں ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا تھا۔ کہ کہتے وہ کھوپڑیاں جو تھی نا انسانوں کی، اس سے وہ محل تعمیر کروائے تھے اس نے کہ ان کے ساتھ یہ کرو، اور اس وقت سے یہ جو تابوت سکینہ ہے نا، یہ کہیں گم ہو گیا، جو آج تک نہیں ملا۔ اور یہود جو ہیں وہ آج بھی اس کی تلاش میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمیں تابوت سکینہ مل گیا تو پھر ہم پوری دنیا پہ حکومت واپس سے کر سکیں گے۔ کیوں ایسے کہتے تھے؟ کیونکہ تابوت سکینہ جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے شیث تھے، شیث تھا آخر میں نا، پہلے سین ہے، شین ہے، اور پھر اس کے بعد تھا ہے، تو اس لیے بولنا مشکل ہے۔ ان کے پاس تھا، ان کے پاس سے ہوتا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہسٹری میں بتا چکی ہوں اس لیے میں آگے فارورڈ جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خیمہ بنایا جس میں وہ جو وادی تیہ میں لوگ تھے وہ عبادت کرتے تھے۔ اس خیمے میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، ایک چھوٹا سا پلیس تھی جہاں پہ انہوں نے یہ تابوت سکینہ رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اسی جگہ پر ایک بیوٹیفل عمارت، جیسے کہتے ہیں نا عبادت گاہ، بنائی تھی، اور وہیں پہ
انہوں نے ایک اور عمارت بنائی تھی جہاں پہ انہوں نے جس کمرے میں پھر انہوں نے اس عمارت کے کمرہ بنایا تھا جس میں انہوں نے تابوت سکینہ رکھا تھا، اور اس کو وہ جو عمارت تھی نا اس کو وہ ہیکل کہتے ہیں، اور جہاں پہ جس کمرے میں انہوں نے یہ تابوت سکینہ رکھا تھا اس کو وہ القدوس کہتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کا سکون ہے اس کے اندر، تو ان کو اس سے سکون ملتا تھا۔ اگر کوئی قوم جنگ کے لیے آتی تھی تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے تو ان کو مطلب مضبوطی آ جاتی، بہادر ہو جاتے تھے کہ ان کو کسی سے پھر ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو یہ اللہ کا کیونکہ ان سے وعدہ تھا۔ اب یہ تابوت سکینہ کیونکہ ان سے گم ہو گیا ہے تو آج تک وہ اسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں سے ڈفرینٹ بھی ملتے ہیں ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی بیت المقدس اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کہیں پہ وہ دفن ہو گیا، کیونکہ بخت نصر جب گیا تھا نا وہاں سے فلسطین سے تو اس نے ایک ایک چیز کہتے وہ بنیادیں بھی اکھاڑ کے رکھتی تھی کہ ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ کدھر کیا چیز بنی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ سارا تو شہر ختم ہو گیا تھا۔ تو آئیے اب ہم واپس آتے ہیں کہ ان کے پاس تو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو اتنے نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، رسول، کتابیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ اس وقت کے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، آج اپنے آپ کو ادھر ہی رکھ کے دیکھیے گا کہ سب کو پھر جب غلط ہوتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ نہیں سدھرے ہیں، قرآن میں ہم نے بار بار سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ اگر پکڑو اس کو، جب تورا آئی تھی تو کیا کہا تھا، پکڑو اس کو ورنہ پہاڑ جو طور ہے وہ معلق کر دیا تھا ان کے اوپر کہ اگر نہیں اس کے عمل کرو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ وہ سارا ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت آ جاتی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے، پھر یہ وہی اب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کیا ویسے نہیں ہوتا؟ بار بار ابھی دیکھیے جب کورونا تھا ہمارا کیا حال تھا، گھر گھر میں اذان کی آواز تھی، ہم نے کتنی معافیاں مانگی تھی، اپنے لو ونس کے جنازے پہ نہیں جا سکتے تھے، اپنے بچے جب آتے تھے ملنے کے لیے تو گاڑی میں کہتے تھے کہ اچھا شیشہ نیچے کر دو ہم باہر سے مل لیں۔ اپنی جان اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ ان کی بھی کہ مطلب ان کو ہم سے نہ لگ جائے اور ہمیں ان سے نہ لگ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا یہ، اس کے بعد سے آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیا فرق پڑا، کیا فرق پڑا؟ کسی پارٹی کا فرق پڑ گیا کہ ہمارے وقت کا فرق پڑ گیا کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیا، یا ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کہیں قرآن کی وجہ سے ایسے آگے تو ہم قرآن کو پڑھنا شروع ہو گئے، سمجھنا شروع ہو گئے۔ کیا کیا ہم نے؟ یہی ہسٹری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس آئینے میں، یہ آئینہ ہے، بنی اسرائیل از اے آئینہ جس میں آج کا مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی وہ لے کے جب ہم مسلمانوں کو دی تھی تو کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو تم ساری دنیا میں۔ آپ دیکھیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کس کے لیے کہا تھا؟ ہم وہ امت ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو کیوں ڈالی کہ میں یہ دیکھوں کہ تمہارا عمل اب کیسے ہوتا ہے نا، تو ہمارا عمل دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 248 کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو انڈر لائن کر لیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ اس کے اندر ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے
बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान वाले हो। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ईमान वाले हो। ये दो चीजें मैंने आपको कहा है ना, कि नंबर 1 ये कि इसमें दिलों का चैन है, और नंबर 2 ये इसमें किसमें बड़ी बड़ी निशानियां किसके लिए, जो ईमान वाले हैं। उस जमाने में बनी इसराइल में बात हो रही है ना। अब आप आइए सूरत किसके इसमें हम कौन सी, आई थिंक सूरत अल बकरा आयत नंबर 57 आई थिंक, क्योंकि मैंने लिखा है और मैंने क्योंकि मैं इतना इधर उधर लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अब आप एक काम कीजिएगा, गूगल में ना सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह ये आयत आ जाएगी। या अय्युहन्नास, अब अपने लिए अब गौर करना है, या अय्युहन्नास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुसलमानों या मोमिनों या कोई ऐसी बात, या अय्युहन्नास, तमाम इंसानियत को पुकारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क़यामत तक जो लोग आएंगे, ए लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, एक नसीहत, एक ऐसी नसीहत जो दिलों को नरम कर देती। मौइज़ा पता है इस नसीहत को कहते हैं, तुम्हारे पास आ गई है, और वो क्या है, कुरान पाक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, और वो शिफा है तुम्हारे दिलों के लिए। और उस वाली आयत में जाके देखिएगा कि क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कुरान पाक के लिए, कि ये शफाउल लिमा फिस सुदूर, कि बिल्कुल वही बात नहीं लग रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व हुदम व रहमतुम लिल मोमिनीन, और उसमें हदायत है और उसमें रहमत है लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। शुरू का हिस्सा क्या था, तमाम इंसानियत को पुकारा, और आखिर में क्या कहा कि इसमें तुम्हें हदायत चाहिए ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मानते हो ना कि वो रास्ता हमें दिखा दे या रब्बुल आलमीन, जो जन्नत की तरफ जाने वाला है। दुनिया में रहमतें मांगते हो ना कि या अल्लाह बड़ी परेशानी है, या पाक परवरदिगार समझ नहीं आ रही, अपनी रहमत नाजिल कर, हमें समझ आ जाए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हदायत और रहमत किसके लिए, मोमिनीन के लिए है। और उस आयत में जाके देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर वो जो बनी इसराइल उनको कहा, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। तो वो तबूत सकीना आज हमारे पास कुरान की शक्ल में है, इसी में सुकून है, इसी में कामयाबी है, दुनिया में इज्जतें इसमें है, आखिरत में इज्जतें इसमें है। कुरान को छोड़ेंगे तो देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि महजूरा का लफ्ज़ है, कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को द डे ऑफ जजमेंट कहेगा कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कुरान हमारे लिए शफाअत बनेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहा है कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, तो किधर जाएंगे। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि आज हमें अपने तबूत सकीना की समझ आ जाए, ताकि हम ये बात को समझ सके कि इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए इस कुरान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुरान पाक इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इसकी एक एक लफ्ज़ पे, एक एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। हमारे दिलों का सुकून है, हमारा चैन है। इसको छोड़ के हम बिल्कुल आज जलीलो ख्वार हुए कि नहीं हुए। मैं और आप अपने आप को देखें कि कुरान पकड़ा भी हुआ है, क्या पढ़ना आता है ठीक तरह से। बाकी कोई लैंग्वेज सीखने के लिए तो हमारी जान जाए कि अगर इंग्लिश का एक लफ्ज़ गलत पढ़ जाए, बोल जाए, तो शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे करेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि माँ ये क्या बोल रहे हो। और एक कुरान ही की लैंग्वेज को समझो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझते हैं मेरा क्या मतलब है। मेरी कोशिश कुछ नहीं होनी, बस जो पढ़ लिया बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इतना भी काफ़ी नहीं है कि पढ़ लेती हूँ। अल्लाह अकबर। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ।
ہم کر رہے تھے سورہ یونس آیت نمبر 75، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ایک ایک آیا میں آنیسٹلی اتنے سبق ہیں کہ اگر ہم سمجھنے والے ہو جائیں، اگر ہم سیکھنے والے ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک آیا ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 75۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ بعدہم کو دیکھیے کہ بعدہم کس کے بعد، کہ ہم نے پہلے بھی یہ آیا پڑھی تھی آیت نمبر 74 میں، ثم بعثنا من بعدہ رسلا، تو اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد جو جیسے اور نبی آئے تھے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جو پورے آتے جا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی نبی آ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت لے کے آ رہے تھے، تو لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور جنہوں نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کر دی۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کہاں پہ بھیجا؟ بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے، ان پہ اوپر ان کے نبی آ رہے ہیں، دونوں نبی الا فرعون، یہ کس کی طرف آئے ہیں؟ ابھی فرعون کی طرف، اور یہ نبی کس کی طرف آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کو، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کو، بِآیاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا تھا؟ نہیں مانے، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی۔ جرم کیا تھا ان کا؟ فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا، آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا، یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے؟ ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش، تو فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی، وہ لوگ ہی مجرم تھے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے، اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے آج کے دور میں۔ ہم تو فرعون نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بات نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا؟ تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے، اللہ اکبر، برے اخلاق والا، بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تو منہ ہی نہ لگو، اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے۔ بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے، وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ اور پھر بخاری کی حدیث ہے 5783،
رسول اللہ غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا، جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا۔ آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی، یہ مسلم کی حدیث ہے 2085۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے۔ کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے، آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ یہ ذرا دیکھیے، اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو، اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں، پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں۔ میں تو آخر دولہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے ہر ایک ماشاءاللہ، مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں۔ اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے، مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے۔ یہ بڑی بات ہے سوچنے کی۔ اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر، نہیں تکبر نہیں کرنا۔ تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹریس میں لے کے آیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں، تو یہ کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں، اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں۔ نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے، مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا۔ عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا ستر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے۔ یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، اٹس ویری کامن۔ اور آج کل کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے، جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے۔ پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جو کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا، پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے۔
तो अब कैपरी पहनी हुई है, नमाज का वक्त है, एक आंटी बेचारी बैठ मेरे जैसी कोई बैठ के तो उन्होंने कहा कि जी बेटा ये तो सतर कंप्लीट नहीं होता, तुम नमाज पढ़ रही हो तो वो फिर क्या होगा। कि इनका तो आदत ही ये है, एक तो हर जगह पे ऐसी आंटियां कमबख्त आके हमारा भी पार्टी खराब कर देती हैं। ये तो कमबख्त मैं वैसे ही बोल रही हूँ ना, मतलब कोई भी आप अपने दिल का हाल उस लहजे में फिर आप अपने दिल का हाल देखें, क्योंकि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बर हो, तकब्बर क्या है कि मुझे नहीं पता, ये इनको क्या पता फैशन का, इनको क्या पता एक पेंडू सी आंटी और आके मेरी जान खा रही है। सोचिएगा। नंबर 2 ये कि अगर हमारे किसी गरीब रिश्तेदार ने हमें इनवाइट किया है, उनके घर में शादी है, उसने इनवाइट किया, और किसी अमीर रिश्तेदार हम मिडल में है, ठीक है, उनकी तरफ से इनवाइट आता है, तो हमारे दिल में क्या चीज आती है, एक लालच उधर जाने के लिए, और इधर क्या जाना है, अच्छा पैसे भेज देते हैं, अगर बहुत भी हुआ ना पैसे भेज दो, कोई चीज भेज दो, बस कहना बहाना कर देना मैंने नहीं आना, मैं मेरे पास अब इतना टाइम है कि अब सारा वक्त ऐसे ही करते रहो, है ना। नंबर 3 ये कि अगर हमारे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हमारे सबके बच्चे ऐसे हो, अगर हमारे बच्चे हमें आके कहते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया है और वो जान भी लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह जानना चाहते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि माम जो आप कर रहे हो ना, दिस इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल, सदका देने में हमें पुराने जमाने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है माम दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरे और आपकी जिंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाए कि इस सिचुएशन डालें उसके अंदर, और देखें, क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है, अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या होता है कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखाना। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्जिज़ात दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्जिज़ात दिए थे। और मुअज्जिज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुअज्जिज़ा दिया था ना, वो उस ज़माने में जो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्जिज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल है ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मुअज्जिज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का
वहाँ पे रवाज था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीज़न कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे। तो वो जब अपना मोजा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी, तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो अजदहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो, ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास द पीक ऑफ द पीक जादू था ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, फलम्मा जाहुम, जब आया उनके पास हक, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है, ताकि लोगों को ना लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं, उसकी अहमियत ख़त्म करने के लिए। क़ाला, कहा मूसा ने, अतक़ूलूना लिल हक़्क़ि, कि क्या तुम कहते हो हक को, लम्मा जाअकुम, जब वो आया तुम्हारे पास, असिहरुन हासा, कि क्या ये जादू है, तुम इसको जादू कहते हो। वला युफ्लिहु साहिरून, के साहिर जो जादूगर हैं वो तो फलाह ही नहीं पा सकते। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जादू के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको वो जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें मैंने आपको जादू के बारे में थोड़ा सा कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं जादू के बारे में, कि हर एक को तो ये लगता है ना, अल्लाह ना करे कि मुझ पे जादू हो गया या कुछ भी। तो अब जादूगर क्या करते हैं कि ये शैतान और जिन्नात से हेल्प लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। और फिर वो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वो ऐसी चीज़, मतलब जादू सीखते हैं जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। कुरान में जब अल्लाह ने फरमा दिया तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। अब नंबर 2 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, उनसे जादू सीखते हैं जिसके ज़रिए वो मियाँ बीवी के माबैन तफरीक, अलहदगी पैदा कर देते हैं। ये आया जो थी, ये हारूत मारूत जो आए थे ना, 2 फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ये उसके बारे में थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब हमारे ज़हन में ये आता है कि फरिश्ते जादू सिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों जादू सिखाया, जो कि कर ही रहे हैं कि वो मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाल रहे हैं। ये उस कौम की आजमाइश थी। और ये फरिश्ते जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जब लोग इनके पास सीखने आते थे तो ये कहते थे कि हमसे ना सीखो, हम तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, राइट। तो सीखते क्यों थे। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि मियाँ बीवी के अंदर तफरीक करने की वजह से, और क्यों तफरीक हो जाए, ताकि वो घर टूटेगा तो फिर क्या होगा कि उसके जो बच्चे हैं ना उस घर के, वो बिखर जाएंगे, आने वाली पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। क्योंकि जिस घर में जैसे तलाक हो जाती है, बच्चे होते हैं या हस्बैंड फौत हो जाते हैं, तो बच्चे, देखिए जब घर टूटता है ना, तो जो बच्चे हैं ना वो बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो जादू से क्या कर रहे थे। अच्छा, अब आगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या जादू असर करता है। तो अब ये देखिए, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो किसी को इस जादू से नुकसान नहीं दे सकते सिवाय अल्लाह के हुक्म के। तो अब हम क्या सोचें कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देते हैं कि जादू का असर हो जाए, या ये बीमार हो जाए, या पागल हो जाए। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी तुम्हें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर सारी उम्मत भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। मुकद्दर में लिख दिया है ना। तो मुकद्दर में अगर लिखा हुआ है तो आपने कितनी दफ़ा मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि तकदीर जो है, हमारी दुआ जो है ना, वो तकदीर से लड़ पड़ती है। तो दुआ का हथियार तो अल्लाह ने दे दिया। अब दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना कि उम्मत, पूरी उम्मत भी जमा हो जाए, सारे लोग, सारे जादूगर, सारे कुछ उसमें आ जाते हैं ना। हर कोई अगर इकट्ठा होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वजह क्या है? ये तो मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी नेमत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتے ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو ایسے کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کے نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سننا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، وچ از ویری گڈ الحمدللہ، کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی، اب دوسرا آگے جا کے دیکھیں کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر، کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں. تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتہ ہے. اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہیں نا وہ جادو کرتی ہیں، وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت عمر کہا کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا، ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے، جی میں نے اس لیے کیا، مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے۔ تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا، تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں، وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پتہ ہے سننے والے پھر سن لیتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر کیا ٹائم ہوا ہے؟ 49، ہاں ابھی تھوڑا سا ہے، 10 منٹس ہیں۔ آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 سورہ یونس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے، انہوں نے اجیتنا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں عما وجدنا علیہ آباءنا کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ میں اپنی ذات میں دیکھوں، آپ اپنی ذات میں دیکھو، ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں۔ امی تو ہم نے تو ساری وہاں، میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، نانا بھی ایسے ہمارے گھر میں ہوتا، دادا دادی بھی ایسے ہی کرتے، پھوپھیاں بھی کرتی ہیں، خالائیں بھی کرتی ہیں، تو تمہیں کیا نیا دین ہے؟ وہ تو اتنے نیک تھے ماشاءاللہ، تہجد گزار بھی تھے، تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی، ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا، واللہ سٹیج وہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں، زمانہ وہی ہے، دن اور رات کا پھیر وہی ہے، کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد وہی دن رات ہیں، انسان بدل رہے ہیں۔ ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے، اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا، جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ اس قوم کا پڑھے، وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے آج بھی نشانیاں ہیں، آج ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی کرینیں تھی؟
हम समझते हैं कि हमने कर लिया है कुछ ऐसे कि इतनी तरक्कियां चांद पे पहुंच गए। तो हम तो कुरान तो उस ज़माने वो लोग थे, उनको तो अक्ल ही कोई नहीं थी, उनके लिए नाज़िल हुआ था लिमा फिस सुदूर, हदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। भूल जाते हैं, इसको छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, वल्लाही दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यही बात आप देखें, उन्होंने कहा कि हमारे आबाद से जो हम चले आ रहे हैं, जो हमने सीखा उनसे या जो भी हम करते हैं, तो उससे हमें फेर देना चाहता है। बतकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए अल किब्रियाउ, बड़ाई फिल अर्दी, जमीन में, कि तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए, लोग समझे कि बस हम अगर तुम्हारे पीछे लग गए तो सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो तुम इसलिए हमारे पास आए हो। वमा नहनु, और नहीं है हम लकुमा बिमुमिनीन, के हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यही यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैशी मक्का के पास गए थे पैगाम लेके, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये क्या मतलब हमारे जो अबाइदात करते आ रहे हैं तो वो क्या गलत थे। एग्जैक्टली सेम चीज उस वक्त भी हुई थी कि अगर हमने तुम्हें मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हुकूमत चाहिए, चलो हम उसका भी पार्ट दे देंगे, औरतें चाहिए हम तुम्हें वो भी दे देंगे, ये चाहिए, माल चाहिए, वो भी दे देंगे, लेकिन इस बात को ना कहो, इस बात को छोड़ दो कि अल्लाह वाहिद है। क्योंकि मक्का के दौर में तो तीन ही चीजें थी ना, तौहीद पे काम हो रहा था, रिसालत पे काम हो रहा था और आखिरत पे काम हो रहा था। तो इनको ये था कि ये किसी तरह से ये कहना बंद कर दे। और वजह क्या थी, क्योंकि अब उनके जो दादा थे उसकी वजह से वो उनको कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखे भैया ना, आज कुरान को जब हम सोच के पढ़ते हैं ना, जब हम उसकी तफसीर जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुंह पे आके हमें, वो कहते हैं ना, आसान बोलना भी डर लगता है कि थप्पड़ ही पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो आयत नंबर 79, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फ़िरौन ने, ईतूनी, कि लाओ मेरे पास, बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका ये तो जादू है। और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जिसको जादू का मतलब टॉप पे इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास, तो क्या कहा था कि उन्होंने, कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर तुम हरा देते हो इसको, तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में, जो आज से महल के अंदर जो होते हैं ना, मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में, फलम्मा जाअ अस्सहरतु, और जब आगे जादूगर, क़ाल कहा, लहुम उनसे, मूसा ने, अलकू मा अंतुम मुल्कून, के अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मज़े की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था, जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया, अब जादूगर आ गए, तो इन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था, जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने, फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफ़ा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया, अब जादूगर भी आ गया। अब सोचो सारे लोग, ज़रा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो कर रहे हो। फलम्मा, पस जब अलकौ, उन्होंने डाला, क़ाल कहा मूसा ने, मा जी तुम बिही अस्सिहर, कि ये जो तुम लेके आए हो चीजें तो जादू है पूरे का पूरा,
इन्नल्लाह सयुबती लहू, अल्लाह सुब्हानहू तआला बातिल कर देगा अन करीब, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफसिदों का अमल जो है उसको नहीं संवारता। अब मैंने आपको जादू का पूरा पहले समझा भी दिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए जादू का तोड़ जादू से नहीं होता, जादू का जो तोड़ है वो कुरान से ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से ही होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सयुबती लहू के बातिल कर देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला अन करीब। गौर से इसको भी अंडरलाइन कर लें ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं संवारता उनके काम जो मुफसिद होते हैं। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़, कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को, बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से, अपने मोजज़ात से, वलौ करिहल मुजरिमून, कि अगरचे मुजरिमों को ये बहुत नापसंद हो। अब यहाँ पे मुजरिम किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं? वही लोग जिन्होंने फस्तकबरू भी आयातिना, वहाँ भी हमने मुजरिम का पढ़ा था ना कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, तकब्बर करते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ के भी अमल नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो कहीं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी ज़िंदगी मुझे पता है कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ी मुझे पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़े कोई मसरूफ़ है ना कि हमें छोड़ देंगे ऐसे। अल्लाह अकबर। क्या टाइम है जी? 2-3 मिनट रह गए हैं। चले अगली आयत इंशाअल्लाह आई होप हो जाएगी। आयत नंबर 83, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फमा आमना, तो बस बात तो ना बात मानी, ली मूसा, मूसा की, इल्ला मगर ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, कि ज़ुर्रियतुन मतलब कुछ चंद नौजवानों ने, मिन कौमिही उसकी कौम से, अला क्यों, अला खौफ मिन फ़िरौना, फ़िरऔन के खौफ से, व मलाही और उसके जो सरदार थे। तो आज देखिए कि सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे फ़िरौन की कौम से, जिसमें आता है कि हज़रत आसिया उनकी बीवी, जब उन्होंने देखा था और उनको ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका सीना खोल दिया, उस पर वो ईमान लाई थी। एक मशाका थी जो उनके घर में वो जो बाल बनाती थी और संवारती थी, उसके वो ईमान ले आई थी। अल्लाह अकबर। तो कि ये और कौन था? वो जो चंद ये बताया कि चंद नौजवान लाए थे, हाँ, और एक और था जो खाना पकाता था, इसका बावर्ची था। तो कुछ ही लोग थे। तो क्यों ईमान नहीं लाए थे? क्योंकि वो फ़िरौन से डरते थे, वो हुकूमत में था ना, और वो बड़ा जालिम था। आज भी आप देखिए कि सच बोलने से क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में भी हुकूमत जो है, आप देखें कोई भी हुकूमत, मैं किसी वो सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कहीं पे भी आप कोई ऐसी बात करते हैं तो हुकूमत के डर से आप सच भी नहीं बोल सकते। कई दफ़ा आपको ये डर लगता है, और अगर बोला तो फिर वो जो जुल्म करते हैं ना, वो भी दिखाते हैं, वो भी जाहिर कराते हैं कि देखो हम इस लेवल का जुल्म करेंगे कि तुम्हारी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ और होता रहेगा। आप देखिए क्यों मुसलमान आज पिट रहे हैं, क्यों हम इतने ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। हम कभी सोचे तो सही। आज भी आप देखिए कि हक की बात करते हुए हम ही जो, आप सोचिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी ज़ात की बात करूं कि पाकिस्तान जाते हुए हाय ना 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 अभी ना जाना, वो तो ये हो जाता है, वहाँ तो एयरपोर्ट पे भी पकड़ लेते। भाई क्यों पकड़ते हैं? तुमने कभी कोई बात तो नहीं ऐसी की हुई है, कोई उसको तो लाइक नहीं किया हुआ, फलां के बारे में तुमने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी। डरा डरा के आम बंदे को भी डरा डरा के जो बताया ना, ऐसे लोगों को देखिए। मैं ऑनेस्टली चल छोड़े, अब आप सबको पता है सारी बात का, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं कि क्या था कि फ़िरौन के खौफ से और उसके जो सरदार थे उनके खौफ से कि चंद ही लोग इस्लाम लाए थे,
اور جو اس کی اس نے دکھایا کیسے تھا، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ظلم کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں، کہ اس نے اپنی وہ جو مشاکہ تھی اس کو بلایا، اس کو کہا کہ وہ اپنی اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کہتے کنگھی گری تو اس نے جب اٹھایا تو بسم اللہ کہا، تو اس نے کہا کہ تم کس کا مطلب، تم کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ کا بھی وہی الہ ہے جو میرا الہ ہے یا تمہارا الہ ہے، وہ الہ ایک ہی ہے۔ تو اس بچی نے جب اپنے باپ کو بتایا تو اس نے اس کو بلایا، اسے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے وہاں پہ بڑی بہادری سے کہا کہ ہم سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو فرعون نے اس کو کہا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم سب کا، تمہارا بھی اور میرا بھی الہ ایک ہے۔ تو اس نے ایک کڑائی نہیں ہوتی، بڑی سی دیگ سمجھ لے، منگائی اور اس کے اندر تیل ڈال کے جب اس کو اتنا پکایا کہ وہ جب اس حالت میں آ گیا کہ وہ برننگ حالت میں آ گیا، تو اس کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو اس جلتی ہوئی کڑائی میں پھینکا، اور ایسے تو بستفار یہ وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اس کا آخری بچہ جو اس کی گود میں تھا جب وہ رہ گیا نا، تو یہ تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہٹی، ایمان تھوڑا سا، اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں قصہ پڑھنا آسان لگتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے ذرا دیکھیں۔ ہم تو میرا خیال ہے ابھی کڑائی منگانے کا حکم ہی دیا ہوگا تو ہم پہلے سے بھاگ جائیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کیا کیا تھا، وہ بچہ جو ہے نا، اس نے ہی اپنی ماں سے بولا تھا کہ ماں تو ایسے پیچھے نہ ہٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ورڈز میں نے لکھے تھے، ہاں ماں بے خوف و خطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ تو وہ بات سن کے پھر اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ میں، اس تیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو اتنا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یفتینہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا، آپ سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ دیکھیں ہم سب کے پاس نا، میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے۔ نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا، وہ کدھر ہے۔ جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ جی۔ ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مصرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں، کیونکہ مصرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ ظالم جو ہے آپ دیکھیں، مظلوم کا خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مطلب وہ کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دائریا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا، پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ ہم یا تو فرعون کی بات پڑھ رہے نا، فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ، آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے، کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی۔ تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا، میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں، اور وہ ملکہ ہوں۔ ملکہ کہہ کے اچھا لگ رہا ہے تو اینی وے انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیت کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، واللہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا، آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھرے مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں۔
अल्लाह सुब्हाना ताला चलता फिरता हम लोगों को ले जाए और ईमान पे ले जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला जितना वक्त हमारे पास है ना, हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से तौफीक मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें समझ आ जाए और हमें तौबा करने वाला बना दे, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का जो लज़्ज़त है ना, ऑनेस्टली वो पता है जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बदल रहे होते हैं, तो वो लम्हे लम्हे का जो सुरूर है ना, वो आपको एक और लेवल पे ले जाता है। आपको ये लगता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी है। अब दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती। दुनिया वैसे वल्लाही अल्लाह राज़ी होता है तो दुनिया भी राज़ी कर देते हैं। शुरू में मुश्किल होती है, वो क्योंकि आज़माइश भी चढ़ रही होती है हमारे ऊपर कि जी सब्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन जब आप एक दफ़ा सब्र कर जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला वो मुकाम अता करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला अगर वो बंदा अल्लाह का वली अगर कसम खा ले किसी बात पे तो अल्लाह उसकी वो बात भी पूरी कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह जी वो वली कोई ख़ास नहीं होते, आप ही में से कोई जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब होता है वो अल्लाह का वली ही होता है। हमें पता नहीं होता ना, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरह से कुरान की एक एक आया को समझते हुए आगे गुजरते रहें। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपनी हिफाजतों में रखे जी। ठीक है, लब्बैक। या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लब्बैक लिखते हैं, क्योंकि उम्रे का और हज का टाइम याद आ जाता है। या आमीन सुम्मा आमीन। यास्मीन आगा, आपकी मैं मैसेजेस अक्सर देखती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला कायम रखे जी हमें इस दुनिया में एक दूसरे के साथ। लब्बैक आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या लब्बैक। हाँ जी, फेसबुक एंड यूट्यूब में जितने भी आप लोग सुन रहे होते हैं, आगे भी आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि विद इन अ सेकेंड मुझे पता लगना शुरू हो जाता है कि आप लोग फ़ौरन उसको शेयर करते हैं, दूसरे लोगों तक बात पहुंचती है। देखिए, अक्सर मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमारा तबूत सकीना है ना, हमारा कुरान पाक, अल्लाह सुब्हाना ताला बस हमें उसकी पहचान दे दे, हमारा दिल उसमें लगा दे, हमारे लिए आसानियाँ कर दे। और इंशाल्लाह जी जो मैंने आपको बताया था कि कुरान अंडरस्टैंड करना विदाउट ग्रामर के, वो क्लास बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं शुरू करने वाली हूँ। मेरे तमाम स्टूडेंट बहुत बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुरान को उर्दू की तरह समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लफ्ज़ तो सारे, अब सोचिए उर्दू के 65% वर्ड्स उसमें कुरान में उर्दू में है। जैसे शुक्र, सब्र, कत्ल, ये सारे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इनके ऊपर एक एक लफ्ज़ के ऊपर ज़बर लगा दें ना, सीन के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर, तो शाकारा, तो वो अरबी बन जाएगा। इतना आसान है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द आपकी नई क्लासेस के साथ। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।